بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آئنسٹائن کا ایک قول ہے کہ انسینٹی از ڈوئنگ دی سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ ریزلٹس۔ اس کا آسان الفاظ میں یہی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ حماقت یا جنون یا جو بھی آپ کہہ لیں، اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بار بار وہی کام کرتے رہیں اور آپ توقع یہ رکھیں کہ اس کا نتیجہ یا نتائج مختلف برآمد ہوں گے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی۔ خاص طور پر اس وقت میں ذکر کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کہ یہ وہی کام دوبارہ کر رہے ہیں، بلکہ تیسری یا چوتھی مرتبہ کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کیا اور اس کے نتائج بھگتے، اور اب کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ مختلف ہوگا تو یہ ان کی جو سوچ ہے، میں سمجھوں گا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں کل کو انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اسی طرح جس طرح ماضی میں بھگتنا پڑا۔ جو سیاستدان دوسری مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ہاتھ آخر کار کچھ نہیں آتا۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ایسی ماں ہے جو کسی کی سگی نہیں ہے۔ ابھی آج سے 5 سال پہلے آپ کے علم میں ہے، سب کو یاد ہوگا، 2017 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ پروجیکٹ تو خیر بہت پرانا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا، جس کو پروجیکٹ عمران خان کہتے ہیں۔ 2017 میں نون لیگ کو کس طرح دیوار سے لگایا گیا، کس طرح میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، کس طرح اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے مل کر باہمی گٹھ جوڑ کے ذریعے، اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں، انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو کس طرح چلتا کیا، ان کی حکومت کو کس طرح ختم کیا۔ اس کے بعد انتخابات میں کس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور کس طرح امیدواروں پر، الیکٹیبلز پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہوں، اور کس طرح الیکشن والے دن آپ سب کو معلوم ہے کہ RTS ریزلٹ ٹرانسمیٹنگ جو سسٹم تھا اس کو ڈاؤن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لاڈلے کی حکومت آ گئی، سلیکٹڈ کی حکومت آ گئی، پپٹ کی حکومت آ گئی، بقول سیاستدانوں کے، یہ انہی کے دیے ہوئے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کٹھ پتلی کی حکومت آ گئی تو کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد یہ رومانس ختم ہو گیا۔ اب وہی غلطی جو ماضی میں پہلے 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف جس طرح سازشیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی یا بے نظیر بھٹو شہید میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف جس طرح سازشوں میں ملوث رہیں، یعنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، اور بالآخر نقصان دونوں سیاسی جماعتوں نے اٹھایا، اور آخر کار انہیں چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت لندن میں سائن کرنا پڑا۔ اس کی بھی خلاف ورزیاں ہوئیں، اور اس میں بھی پہل میاں محمد نواز شریف نے کی جب وہ عدالت میں چلے گئے اس وقت کی حکومت کے خلاف، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور جب یوسف رضا گیلانی کو عدالت سے نااہل قرار دیا گیا تو یہی میاں محمد نواز شریف تھے جو یہ کہتے تھے کہ فوری طور پر استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ پھر وہی کچھ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوا 2017 میں، جولائی 2017 میں، اگر آپ کو یاد ہو تو پھر اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نااہلی تو خیر ان کی وہ پہلے تو اپریل میں ہو گئی تھی، لیکن جو بھی ہوا اس کا خمیازہ میاں نواز شریف کو بھگتنا پڑا۔ اب میاں نواز شریف کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں اس کے نتائج وہی برآمد ہوں گے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو آنے والے انتخابات ہیں، اللہ کرے 8 فروری کو ہو جائیں بخیر و خوبی، لیکن وہ وقت سے پہلے ہی متنازع ہو گئے ہیں۔
ہم پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ انتخابات ہوئے ہیں، پری پول ریگنگ ہوئی ہے، الیکشن ڈے ریگنگ ہوئی ہے، پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے. یہ ایسے انتخابات ہیں بدقسمتی سے کہ یہ وقت سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں. یعنی سوائے مسلم لیگ نون کے تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان خاموش ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، بین چل رہے ہیں، لیکن تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں اور الزام لگا رہی ہیں کہ نواز شریف لاڈلا پلس بن چکے ہیں، سپر لاڈلے بن چکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ اصولوں پر سودے بازی اور سمجھوتا کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ایک فضا، میں پہلی ویڈیوز میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک فضا بنائی گئی ہے ڈیلیبریٹلی. ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھیں، یوٹیوب چینلز پر دیکھیں، اخبارات میں تجزیے پڑھیں، تو ایک اس طرح لگتا ہے کہ جیسے فیوچر کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ نواز شریف ہی ہیں. ان کو پروٹوکول بھی اسی طرح کا دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اب بھی ایک ملزم ہیں. ملزم کے ساتھ ساتھ وہ مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں. لیکن بلوچستان میں وہی لوگ جنہوں نے نواز شریف کی پارٹی کو نقصان پہنچایا، نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش کی، یہ جس کو باپ پارٹی کہتے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی، وہی لوگ جنہوں نے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں یہ بلوچستان عوامی پارٹی ہی تھی، اور سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور آج اسی پارٹی اور انہی رہنماؤں سے ہاتھ ملانے چلے گئے ہیں بلوچستان میں. کیوں؟ کہ اقتدار سامنے نظر آ رہا ہے، نظریات، اصول پیچھے، حصول اس وقت آگے ہے. وہ تمام بیانیاں کہ ووٹ کو عزت دو، کدھر گیا؟ آج کل عوام بڑے باشعور ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب اخبارات کا دور نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے اشتہارات چھپوا کے، آپ اپنی مرضی کے کالم لکھوا کے، اپنی مرضی کی خبریں لگوا کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیں گے. نہیں، آج پاکستان کا عام جو آدمی ہے، کامن مین جسے کہتے ہیں اسٹریٹ وزڈم، وہ میرا خیال ہے ہمارے کئی سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ باشعور ہے. اور ایک اور آخری بات جس پر میں اپنی بات، یہ گزارشات ختم کروں گا، وہ یہ ہے ہماری بدقسمتی ہے. پہلے پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ، امریکہ اور آرمی ہو اس کی حکومت بنے گی. اب تھوڑے سے حالات بدل گئے. اب پاکستان میں یہ کہ جس کے ساتھ سعودی عرب، آرمی اور اللہ ہو اس کی حکومت بنے گی، کیونکہ اب ہمارے داخلی، پاکستان کے داخلی معاملات میں سعودی عرب مداخلت کرتا ہے. وہ دور گیا جب امریکہ کی مداخلت ہوتی تھی انڈائریکٹلی. اب سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ جی میں سرمایہ کاری تب کروں گا، امداد تب دوں گا، تیل ڈیفرڈ پیمنٹس پر تب دوں گا، اور میں ہی نہیں، یو اے ای اور قطر والے بھی تب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کریں گے جب آپ میاں محمد نواز شریف کی جماعت کو اقتدار میں لے کر آئیں گے، اچھی اکثریت سے اقتدار میں لے کر آئیں گے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ جو معاہدے کریں وہ معاہدے دیر پا ثابت ہوں، عدالتوں میں نہ لے کر جائیں. پاکستان کی عدالتوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے. عالمی عدالتیں، عالمی بینک کے تحت جو عدالت ہے، جو ہوتی ہے آربیٹریری جو کورٹ ہے، وہاں پر ہمارے اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہم وہاں پر جائیں. اس کے لیے بھی باقاعدہ آرڈیننس جاری کیا جائے گا، قانون سازی کی جائے گی. تو اب ہماری بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی، جب تک ہمارے ملک کے تمام سیاستدان انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سمیت، جب تک تمام سیاستدان مل بیٹھ کر ایک اور قومی لیول پر میثاق جمہوریت، میثاق معیشت پر دستخط نہیں کرتے، عہد نہیں کرتے کہ ہم آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں مورا، کٹھ پتلی یا کھلونا نہیں بنیں گے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے. آپ یقین کیجئے پاکستان 5 سالوں میں پاکستان کا جو ترقی کا گراف ہے اس طرح اوپر جائے گا. لیکن سیاستدان وقتی فائدے مفاد کے لیے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں نظریاتی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں انقلابی ہیں. وقت آنے پر آج مسلم لیگ نون وہی کر رہی ہے، میاں محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی وہی کر رہی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کر رہے تھے. اب آج مریم نواز شریف کا ٹویٹر خاموش ہے. آج مریم نواز شریف نہ
نہ نواز شریف جنرل باجوہ کے ظلم و ستم کی داستانیں سناتے ہیں، نہ جنرل فیض حمید کے ظلم و ستم کی داستانیں سناتے ہیں، نہ ثاقب نثار کے جرائم کی باتیں کرتے ہیں، نہ کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ بس ماضی میں ہم نے یہ کیا، ماضی کو بھلائیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی پدرم سلطان بود، باپ ہمارا بادشاہ تھا۔ ہم مسلمانوں کا المیہ بھی یہی ہے، ہم ماضی میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ دیکھیں جی ہم نے شاہی قلعہ بنایا تھا، وہ دیکھیں جی مسلمانوں نے تاج محل بنایا تھا۔ اور بھائی مسلمانوں نے کوئی ایک اعلیٰ درجے کی کوئی درسگاہ سوائے جامع ازہر کے کوئی بنائی ہے؟ یا علی گڑھ میں، وہ علی گڑھ میں بھی جس نے وہ علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی اس کے اوپر کفر کے فتوے لگے تھے سر سید احمد خان کے اوپر۔ تو یہ ماضی میں زندہ نہ رہیں، مستقبل کی بات کریں، جو فیوچر جنریشن ہے اس کا سوچیں۔ آپ نے 70-75 سال آپ لوگوں کی عمر ہے، تمام جتنے بھی اس وقت بڑے سیاستدان ہیں، عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، یہ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، یہ تمام کے تمام 70-75 سال کے، کوئی 80 سال کے ہیں، تو کتنا عرصہ اور جئیں گے؟ تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وقتی مفاد کے لیے خدا کا واسطہ ہے۔ ہم تو یہی التجا کر سکتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کو قبل از وقت متنازع نہ بنائیں، ورنہ نہ تو عالمی قوتیں، نہ آپ کے جو لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کی اس حکومت کو جائز تصور کریں گے، نہ وہ حکومت پائیدار ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بنے گا جو شاخ نازک پہ آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ جو ناپائیدار آشیانے آپ بنا رہے ہیں، اس سے نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ ملک کو فائدہ ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔